السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون نیوز پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمروز شمس باسی۔ آج ہمارے ساتھ ہزارہ کی ایک نامور شخصیت، ہر پلیٹ فارم پر ہزارہ کے بارے میں بولنے والی جناب میڈم آمنہ سردار صاحبہ، جو کہ پچھلے ٹنور میں ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں اور حالیہ وہ وومن یوتھ ونگ پریزیڈنٹ کے پی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو میم۔ اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق پاکستان میں تحریک عروج پر رہتی ہے، تو کیا آپ تو سابق ممبر رہ چکی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عورتوں کو یہاں حقوق دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اسلام نے جو ہمیں حقوق دے دیے ہیں ہمیں عورتوں کو، اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں آئین کی، آئین پاکستان نے عورت کو اس کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو یہ جو عورتیں اگر اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سے، اگر وہ مغرب کی دنیا کی بات کرتی ہیں یا ان سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ حقوق تو ہمیں آلریڈی ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں وراثت کا حق ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اپنی مرضی سے شادی کا حق ہے، خلا کا حق ہے۔ یہ بیسک حق تو آپ کو دین نے دیے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں۔ رائٹ آف ان کی جو پسند ہے، ان کی پسند کا جو شادی کرنے کا حق ہے، وہ بہت کم فیملیز میں دیا جاتا ہے۔ یا ایجوکیشن کا رائٹ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ ان کو نہیں مل رہا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر دین نے بھی آپ کو حقوق دیے ہوئے ہیں اور آپ کے آئین نے بھی دیے ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ میم، آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے، تو آپ سابق سپلائی ممبر رہ چکی ہیں کے پی سے، تو کیا آپ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسمبلی فلور پر کوئی جدوجہد کی ہے؟ بہت زیادہ۔ اس پہ تو میں کہوں گی ویمن پارلیمنٹری کوکس جو تھا، ہم خواتین کا ایک جو گروپ تھا، اس نے بہت زیادہ لیجسلیشن کی ہے۔ اس نے خواتین کے کوٹا، جاب کوٹاز کے اوپر بات کی ہے، وراثت کے اوپر بات کی ہے، خواتین کی ہر فیلڈ میں انکلوژن کی بات کی ہے کہ ہر فیلڈ میں خواتین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ تو بالکل میں، اور آپ کو بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت قوانین بنے ہوئے ہیں عورت کے حوالے سے بھی، لیکن المیہ یہ ہے، میں نے کہا نا، کہ عمل درآمد نہیں ہے۔ اور عمل درآمد کے لیے اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک تو اداروں کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، جو محکمے ہیں وہ ویجیلنٹ ہوں، اور دوسرا عوام کا باشعور ہونا اور ان کو معلومات کا ہونا، آگہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کے تعارف میں ایک نامور سیاسی اور سماجی شخصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ کہیں استاد بھی ہیں، کہیں موٹیویشنل اسپیکر رہ چکی ہیں، کہیں آپ کے ایبٹآباد کے حوالے سے کام ہے، تو بہت کچھ۔ تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ رہا ہے کہ آپ نے 18 سے 20 سال جو ہیں وہ لیکچرشپ میں گزارے ہیں، تو پھر آپ سیاست کے لیے کوئی موٹو لے کر آئی ہیں؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ خدمت کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ایک استاد ہی کر سکتا ہے۔ صحیح، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیے، استاد جو ہے وہ ایک ریفارمر ہوتا ہے، ایک مصلح ہوتا ہے، ایک اصلاح کار ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہسٹری میں بھی ہم چلے جائیں، لیکن اس کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، وہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس تک ہی محدود رہتا ہے۔ سیاست میں ایک تو میرا آنا بہت پلانڈ نہیں تھا، اتفاقی تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ایک سیاسی گھر سے بھی تعلق تھا، اور وہ سیاست تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے ہی، کافی ایک ہمارے جیسے اندر ایک سیاسی وہ چیز آ جاتی ہے جب آپ ایک فیملی سے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میرا نام آ گیا پارٹی کے لیے، پارٹی کی طرف سے، تو اس وقت پھر جب یہ سوچا کہ جب نکلنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے، کیونکہ میں ایک استاد تھی اور پاک اسٹڈیز کی میں استاد تھی، انگریزی ادب بھی میرا سبجیکٹ رہا ہے اور تاریخ بھی، تو جب میں پڑھایا بھی کرتی تھی تو میرا زیادہ بچوں کے اوپر فوکس ہوتا تھا کہ ان کو بتانا، آئین کے بارے میں بتانا، آئین کی شکوں کے بارے میں بتانا، ملک کے جو پالیسیز ہوتی تھیں، خارجہ پالیسیز ہوتی تھیں، ان کے اوپر بات کرنا۔
تو وہ چیزیں میرے بیک آف مائنڈ تو تھیں. تو جب میں اسمبلی میں آئی تو میرا خیال ہے ایک پڑھے لکھے بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے. تو چونکہ آپ کو قانون ساز آپ کہتے ہی اس کو ہیں جس نے قوانین بنانے ہیں. تو پھر جب میں اسمبلی میں آئی تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اب قانون سازی ہی کرنی ہے, مجھے لاز بنانے ہیں, ان میں امینڈمنٹس دینی ہے, جو میری کوشش ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ میں نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا. ٹھیک میم, آپ نے اس جواب میں جو آپ نے سیاسی گھرانے کا تعلق بتایا ہے, جی جی, تو ہم اس وقت ناظرین موجود بھی سردار ہاؤس میں ہیں. جی. تو سردار ہاؤس کی کنٹریبیوشنز 1970 80 85 کے بعد جو ہیں گلیات کے لیے کافی رہی ہیں. جی. تو اصل میں سیاسی کنٹریبیوشنز تو رہی ہے, لیکن علاقے کے لیے جو آپ کی سروس ہے اس کی کنٹریبیوشنز کیسی رہی؟ دیکھیے سردار صاحب میرے جو بڑے ہمارے بھائی ہیں, سردار گلزمان صاحب مرحوم, وہ 1958 سے 59 سے وہ سیاست میں آ گئے تھے. پہلے لوکل سیاست سے انہوں نے شروع کیا اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ آتے گئے. وہ منسٹر بھی رہے, بلدیات کے منسٹر رہے تھے اور فیملی پلاننگ کے منسٹر رہے تھے. ان کی آپ نے کہا کہ 80 کے بعد, میں سمجھتی ہوں 70 کی دہائی میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. تو انہوں نے اپنے علاقے کو سرو کیا. اپنے علاقے میں وہ سکولز 100 سے زائد سکول ان کے دور میں انہوں نے منظور کروائے. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی ویژن لے کے نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلے تعلیم پہ فوکس کرتا ہے. سردار صاحب کا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس دشوار علاقے میں, آپ کا تعلق بھی پہاڑی علاقے سے ہے, گلیات سے ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر سکولز اور کتنی مشکل ہے رسائی, اگر راستے کتنے دشوار ہیں, لیکن وہاں پہ سکولز گئے اور 100 سکولز ایک اس میں دینا اپنے ٹینیور میں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت جگہوں پر ڈسپینسریز اور BHUs کا قیام عمل میں لایا, ان کی وجہ سے ظاہر ہے. پھر بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے مواصلات یعنی جو سڑکیں تھیں وہ دیں, بہت ساری جگہوں پہ پانی کی سکیمز دیں. تو یہ ان کے بہت سارے لوگوں کو اس وقت نوکریاں بھی, مطلب انہوں نے کوٹا سسٹم جو بھی ہوتا تھا یا ایک وہ تھا, اس میں بہت سارے لوگوں کو نوکریوں کی طرف بھی وہ لے کر گئے. تو مطلب ان کا کنٹریبیوشن گلیات کے لیے ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک میم, آپ نے سردار گلزمان صاحب کی بات کی ہے, ہمارے بڑے موسم رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جی جی. ان کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاؤس کو ایک ایج ملا ہے, دوبارہ آپ کو پالیٹکس میں انوالو کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بدلے میں آپ کی جو ذاتی طور پر آپ نے 5 سال کا ٹینیور لگایا ہے, اس میں آپ کی کنٹریبیوشنز کیا رہی ہیں علاقے کی خدمت ود رسپیکٹ ٹو؟ آپ نے سکولز کی بات کی, آپ نے ہیلتھ کی بات کی, اور میں بات کروں گا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, وومن رائٹس کے بارے میں, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے ایک بات جو میں تھوڑی سی ایڈ کرنا اس میں پچھلی بات میں وہ رہ گیا تھا. اس سردار صاحب کے بعد, ان کی وفات کے بعد, ہمارے دوسرے بھائی جو تھے میجر فضل الرحمان صاحب, وہ سیاست میں آئے لیکن وہ لوکل سیاست تک محدود رہے. وہ ایک بڑے سماجی شخصیت رہے ہیں. انہوں نے اپنے علاقے میں سماجی خدمات بہت زیادہ سر انجام دی ہیں, اور ان کی عزت لوگ جماعتوں سے بالا تر ہو کے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف PMLN کے لوگ, ان کو لوگ بہت مانتے ہیں, ان کی بات کو بہت مانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کی ایک شخصیت جو تھی وہ بڑی سماجی حیثیت سے انہوں نے بڑا کام کیا. آپ نے میرے ٹینیور کے بارے میں پوچھا. 2013 سے لے کر 2018 تک کا جو ہمارا ٹینیور تھا, اس میں جو بھی ہمیں فنڈز ملتے تھے تو وہ سارے فنڈز ہمارے اپنے علاقے میں لگے. ایک بات جو میں اکثر کہتی بھی ہوں, بتاتی بھی ہوں, تاکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوتا, کہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین آتی ہیں ان کا فنڈ پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے. وہ پورے صوبے میں کہیں بھی فنڈ دے سکتی ہیں, لیکن میرے اوپر شاید تھوڑا سا اعتراض بھی تھا کہ میں نے ساری فنڈنگ گلیات میں کی. میں جب بھی اسمبلی میں کھڑی ہوتی تھی, میرے الفاظ ہوتے تھے جو میری کولیگز مجھے چھیڑا بھی کرتی تھیں, میرا علاقہ گلیات, کیا آپ ہر بات میں یہ کہتی ہیں؟ میں نے کہا تو میں علاقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور میرے علاقے کے وہاں پہ میرے بہن بھائی پیچھے ہیں, میرے قبیلے موجود ہیں, ہمارے لوگ ہیں, تو میں نے میرا علاقہ گلیات ہی کہنا ہے.
تو اس کے لیے ہم نے جہاں پہ سڑکوں کی ضرورت تھی ہمارے فنڈ کے اندر جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ ہم نے کی ہیں. اس میں ہم نے ریٹیننگ والز بھی کی, اس میں ہم نے پانی کی اسکیمز بھی دیں, جہاں جہاں سڑکوں کی ضرورت تھی وہ بھی دی. اس کے علاوہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, ووکیشنل اسکول ہمیں ملا تھا, ووکیشنل سینٹر ہمیں ملا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو, تو وہ ایک ہی تھا. وہ ہم نے پہلے سمندر کٹھا میں اور بعد میں پھر وہ بٹنگی ایک جگہ ہے وہاں پہ شفٹ ہو گیا. لیکن اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی ڈیمانڈ بڑھی کہ ہمیں ووکیشنل سینٹرز دیں. تو پھر ہم نے اب گورنمنٹ تو اور نہیں دے رہی تھی, تو ہم نے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر الحمدللہ 30 سے زائد بلکہ 40 کے قریب ہم نے سینٹرز ان علاقوں میں دیے ہیں, اور وہ ابھی چل بھی رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں شکایات بھی آئی ہیں کہ لوگ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں, لیکن اب ہم نے ان کی مانیٹرنگ کا ایک سسٹم سٹارٹ کیا ہے کہ ابھی جیسے یہ موسم بدلا ہے, سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی منجمد ہو جاتی ہے, تو ابھی چونکہ رمضان آ گیا, رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم سارے ان کو وزٹ بھی کریں گے اور ان کو جہاں جہاں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان کو وہ بھی پرووائڈ کریں گے. پلس میری جن خواتین جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں, کروا رہی ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یہاں پر جمعے والے دن ایک قرآن کلاس ہو یا ایک شعور و آگہی کی کلاس ہو. اس کے علاوہ میں کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو اس پہ ہم کام کر رہے تھے ووٹنگ کے اوپر, شناختی کارڈ کے اوپر, خواتین کی اویئرنیس کے اوپر, کچن گارڈننگ کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ کے میں اس سوال کا بھی جواب دے رہی ہوں امپاورمنٹ والے کا کہ ہم خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو وہ خواتین کے لیے ہم نے وہ چیزیں کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اچھا, جو کرنٹ ایمرجنگ قسم کا ایشو ہے خصوصی طور پر ہزارہ کے لیے, ابھی 12 اپریل بھی گزرا ہے یوم شہداء کے حوالے سے, تو اسمبلی فلورز پر کچھ اسپیچز بھی ہوتی ہیں یا سماجی طور پر لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں, لیکن آپ ہمیں ایک ٹیکنیکل بات بتائیں کہ ایک صوبے کے لیے ایک یونٹ کے لیے آخر بنیادی طور پر کرنا کیا پڑتا ہے, کس تھرو چینل کے جائیں گے اور یہ اپنا آکام حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بہت ساری چیزیں تقریروں سے نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو عملی کام کرنا پڑتا ہے. اب عملی کام کافی حد تک آپ کا اسمبلیز میں ہوا, آپ کی ریزولوشنز بھی وہاں پہ پاس ہوئیں, پھر وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کی جو قرارداد ہوتی ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی جاتی ہے, سینٹ میں جاتی ہے, وہاں سے منظور ہو کے پھر واپس آتی ہے. تو یہ پروسیسز تو تقریباً ہو چکے ہیں. اب اگلی یہ گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے, اب گورنمنٹ کتنی ولنگ ہے اس پہ کرنے پہ کہ جی ہم ایک صوبہ بنائیں. اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کو ایک سیکٹریٹ بنا دی ہے, اور میں ملیحہ علی صاحبہ کا بڑا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی اس توسط سے کہ انہوں نے اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ اٹھایا کہ ہمیں بھی اگر آپ اسی طریقے سے ایک سیکٹریٹ دے دیتے ہیں اس علاقے میں ہزارہ میں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی. دوسرا دیکھیے ہمیں نہ کوئی لسانی تعصب ہے, نہ کوئی گروہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی قبیلے کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی آپ دیکھیں کہ اب ملک کو زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے. جب پاکستان بنا تو 3 کروڑ کی آبادی تھی, اس آبادی کے لیے 4 صوبے کافی تھے. اب آپ کی 22 کروڑ کیا 23 کروڑ آبادی ہے, 22 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے آپ کے یہ 4 صوبے کم ہیں. تو یہ 4 صوبوں کو آپ بڑھائیے, اور وہ ہم اسی کے لیے زیادہ وہ کر رہے ہیں. میم آپ نے ملیحہ عسکر کے بارے میں بھی بات کی اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. ہمیں بھی یہ لگا ہے کہ ہماری عورتوں نے زیادہ جنگ لڑی حقوق. اس سے پہلے عظمیٰ ریاض کی بھی ایک اسپیچ میں نیشنل اسمبلی پر, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کی کنٹریبیوشن آل اوور دا پارٹی میں, ہر ایک پارٹی سے آپ کی مکمل طور پر کرتا ہوں کہ ہزارہ کے لوگ کیا اس حقوق کو لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح کی کنٹریبیوشنز یہ کر رہے ہیں؟ اس سے اگلی میں تھوڑی سی بات کروں. آپ نے عظمیٰ ریاض صاحبہ کا نام لیا, آپ نے ملیحہ صاحبہ کا نام لیا, اس سے پہلے
پہلے جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس دن میں ایکٹیو ہوئی تھی. میں نے اپنے تمام لیڈرز کو کہا تھا, مجھے چونکہ اسپیکر صاحب نے بولنے کا ٹائم نہیں دیا تھا تو میری بہاف میں نے نلوٹھا صاحب سے اور اپنے, کیونکہ وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے, انہوں نے اس بات کو تب بھی اٹھایا تھا. تو ہماری خواتین کی کنٹریبیوشنز بالکل میں کہوں گی کہ ہیں. اب بلکہ اگر آپ نے اتفاق ہوا ہو, سردار فدا حسین صاحب نے اس دن یہی کہا تھا کہ جی آپ یہ خواتین کو اسمبلیوں میں لے آئیں. اور تو خواتین کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین لیجسلیشن زیادہ کرتی ہیں اور ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے آپ کے حلقے تو نہیں ہیں کہ آپ حلقوں میں جا کے وہ کریں, تو آپ اس لیے لیجسلیشن کرتی ہیں. میں نہیں سمجھتی یہ بات. میرا ایک طرح کا حلقہ بھی ہے, میں اس کو اون کرتی ہوں, یا ظاہرہ گلیات کو. ٹھیک ہے میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہوں گی, لیکن یہ خواتین کی اپنے اوپر ہے کہ ان کی ول ہوتی ہے. مرد سیاستدان ظاہر ہے ان کو اپنے حلقے میں جانا کرنا, دعائیں اور ہر چیز, لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر وہ ان کی خوشی اور غم پہ نہ پہنچیں, وہ بھی ضروری ہے. لیکن لیجسلیشن پاکستان میں خواتین نے 46% اور 50 کے درمیان کی ہے کہ سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ لیجسلیشن کر رہی ہوتی ہیں, حالانکہ ان کی تعداد اسمبلیز میں کم ہوتی ہے باوجود اس کے. تو آپ نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے ہزارہ صوبہ؟ دیکھیے ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے, اور پتھر کے اوپر اگر پانی گرتا رہے تو وہ بھی اس میں سوراخ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس چٹان کو کاٹ دیتا ہے کہیں نہ کہیں. تو ہمارے یہ جو جدوجہد ہے, اور اس کے لیے ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں اگر اس کی بات کرتی ہوں تو میں ایک ہزارے وال کی حیثیت سے کرتی ہوں. مجھے ٹھیک ہے میں ایک جماعت کی رکن ہوں, لیکن اس سے بالاتر ہو کر جب میں ہزارے کی بات کروں گی تو ہمیں پارٹیوں سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا اور ہمیں اکٹھے ہو کے چلنا ہوگا. ٹھیک میم, ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم بس میں چاہوں گا کہ آپ باؤنسر بیک کریں کہ جلدی سوال کا جواب کریں. اگلے نیشنل لیول کی سیاست کی بات کروں گا. پی ڈی ایم میں جو نومبر 2020 سے جو ایک میل ملاپ بنا تھا پارٹی 11 پارٹیز کا, وہ اب ہم ٹوٹ چکا ہے, مطلب وہ آن دی ریکارڈ بات آ چکی ہے اس کے ٹوٹنے کی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے, اور کیا یہ سیاسی مفاد کے لیے بنا تھا یہ ٹولہ, یا مطلب پھر اپنی آپس کی لڑائی میں انہوں نے عوام کے مفاد کو ایک دم پیچھے دھکیل دیا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کیا مفاد حاصل کیا کسی بھی جماعت نے اس سے, میرا نہیں خیال. کچھ لوگوں کو ریلیف ملا ہے, کچھ ضمانتوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کچھ کیسز میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ کچھ لوگ کیسز کے حوالے سے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی تک کوئی بھی بات کھل کے سامنے نہیں آئی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے علم میں ایسی شاید کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ذاتی مفاد نہیں تھا. اگر آپ لوگ سارے ایک اکٹھے ہو کے کسی بھی کاز کے لیے بات کرتے ہیں تو اس بات میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کھڑے ہوئے تھے گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کے خلاف, گورنمنٹ کی نااہلی کے خلاف, اس چیز کے خلاف کہ آپ کیا دے رہے ہیں, آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں, آپ ہر چیز, آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, آپ کا ملک کتنا سفر کر رہا ہے, مہنگائی اتنی ہے. میں یقین کیجئے کبھی سبزی لینے خود جاؤں دیکھوں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ عام بندے کے اوپر جو ہمارا سفید پوش بندہ ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. ٹھیک میم, اسی حوالے سے آپ نے حکومت کی کارکردگی کی بات کی ہے, تو کہیں نہ کہیں عوام بہت زیادہ پریشان ہے, کچھ چیزیں بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہیں, تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اگر حکومت کمزور ہے تو پھر اپوزیشن کی گرفت مضبوط کیوں نہیں ہے؟ یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ پی ڈی ایم جو ایک پلیٹ فارم انہوں نے کیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ اپوزیشن ایک جگہ ہو, اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہو. لیکن بعض ظاہر ہے رفٹس آ جاتی ہیں لوگوں کے, ہر پارٹی کی اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. ہماری پارٹی آپ کو وہیں پہ کھڑی ملے گی, وہ وہیں پہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنے اس پہ کھڑی ہوئی ہے سٹانس پہ. لیکن گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اور اب گورنمنٹ کے اپنے لوگ ان کے اوپر نکات بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. میم میں آخری سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا کہ آپ مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ ایک سیاست دان نہیں کہتی کبھی بھی, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور ہوتا وہی ہے جو آپ کی پارٹی آپ کے لیے چاہتی ہے. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. عہدے میٹر نہیں کرتے, وزارتیں میٹر نہیں کرتی. اگر آپ اپنے ملک کے لیے
ایک پلیٹ فارم پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسے جاری رکھنا چاہیے. تو میں سیاست میں ظاہر ہے ایک جب آپ آ جاتے ہیں سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں. تو انشاءاللہ سیاست میں ہم رہیں گے, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. سیاست میں ہماری فیملی کا بھی ایک کردار ہے, اپنے علاقے کے لیے خدمات کا بھی ایک کردار ہے. انشاءاللہ سیاست میں رہیں گے اور پازیٹیو سیاست کریں گے. بہت شکریہ جی. یہ تھی آج کے پروگرام میں ہماری گیسٹ آمنہ سردار صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا.